بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الیکشن 2024 کے انعقاد کے بعد یہ ہمارا بہت ہی اہم دوسرا ولاگ آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک مسلم ریاست کے حکمران کی چند ضروری صفات جو اس کی قوم کے لیے، جو اس کے معاشرے کے لیے اور جو اس کے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ پہلی صفت ہم نے پچھلے ولاگ میں بیان کر دی تھی، اور یہ صفات وہ ہیں جو ہم قرآن مجید سے لے رہے ہیں۔ آج ہم ایک اسلامی معاشرے کی جو حکومت سازی ہے، جس طرح پاکستان میں حکومت سازی آگے بڑھ رہی ہے اور حکمران اتحاد کے لیے سارے دو پیج اور سارے جوڑ توڑ اس وقت آپ سبھی جانتے ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، تو ایک دوسری بڑی صفت ایک مسلم حکمران کے لیے، جب اللہ کسی کو بھی، کسی پارٹی کو، کسی شخص کو ملک پر حکومت دے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اس دوسری بڑی صفت پر ایک مسلم حکمران سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ ڈیمانڈ یہ ہے، وَإِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ ہم نے پچھلے ولاگ میں بیان کر دیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ ناظرین، دوسری بڑی صفت ایک اسلامی معاشرے کے بننے والے حکمران کی یہ ہے کہ وہ غیروں کے دروازے بجانے کی بجائے، سود پر قرضے لینے اور دینے کی بجائے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی بنیاد پر سودی معیشت کو اور لڑکھڑاتی معیشت کو بار بار قرضوں سے کھڑا کرنے کی بجائے اپنے ملکوں میں آسمانی نظام معیشت کو کھڑا کیا جائے۔ یہ قرآن ہے، اور یاد رکھیے ناظرین، قرآن کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، یہ قرآن ہے۔ سو حکومت بنانے والے، حکومت سازیوں کے لیے جوڑ توڑ کرنے والے، اپنے آپ کو حکمران دیکھنے والے، انہیں قرآن سے اور قرآن و سنہ سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری حکومت کیا قرآنی اسلوب کے مطابق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں، وہ قومیں جو اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیں گی، یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ انہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیاں عطا کر دے گا۔ ہم تو گر رہے ہیں، پچھلے 75 سالوں میں ہر سال ہم گر رہے ہیں، ہر الیکشن پہ ہم گرتے آئے ہیں، ہر بننے والی حکومت، بننے والا حکمران، سب سے بڑی جو اس کی اسمبلی کے فلور سے تقریر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خزانہ خالی۔ سو ہم گرتے ہی چلے گئے، سکڑتے ہی چلے گئے، معیشت لڑکھڑاتی ہی چلی گئی، ہر آنے والا حکمران پچھلی پر سارا ملبہ ڈالتا چلا گیا۔ کاش پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ووٹ کی پرچی پر مہر لگاتے ہوئے ان لچے لوگوں کو، لفنگے لوگوں کو، بے دین لوگوں کو، دین گریز لوگوں کو حکمران منتخب کرنے کی بجائے حکمران منتخب کرتے ان لوگوں کو جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ وہ حکمرانی جو ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ حکمرانی تھی قرآن کے اسلوب کے مطابق، اور وہ اسلوب کیا تھا؟ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ لوگوں IMF کے سامنے بھکاری بن کے نہیں کھڑے ہونا، پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بنانا، پاکستان کو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے سامنے یا بالخصوص اپنے دوست ممالک کے سامنے ہمیشہ اس ہاتھ کے ساتھ پاکستان کو کھڑا نہیں کرنا، بلکہ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بڑی زبردست تربیت کی ہے، ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ، بانٹنے والا ہاتھ، تقسیم کرنے والا ہاتھ، لوگوں کے کام آنے والا ہاتھ، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہاتھ، خیر من ید السفلیٰ، وہ مانگنے والے ہاتھ سے کئی درجے بہتر ہوتا ہے۔ سو کبھی IMF کے سامنے، کبھی دنیا کے دوسرے ممالک کے سامنے سود پہ قرضے اٹھا کے، اور جب سبھی راستے بند ہو جائیں پھر اپنے دوست ممالک کے سامنے کہ معیشت لڑکھڑا رہی ہے، معیشت گر رہی ہے، معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے، ہم ملک کو چلا نہیں سکتے۔ وجہ کیا؟ وجہ ڈھونڈیں، پاکستان سے بددیانتی کا خاتمہ کریں، کرپشن کا خاتمہ کریں، عدالتوں میں اصلاحات لے کے آئیں، نظام عدل کو بہتر کریں، اپنے تھانے اور کچہری کے اندر اصلاحات لے کے آئیں۔
عوام الناس کے حقوق کی پاسداری کریں، اور وہ آسمان کا نظام معیشت حکمران بننے جا رہے ہیں پاکستان میں. سو اس لیے میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں، آسمان کا وہ نظام معیشت جو رسول اللہ نے مدینہ کی پہلی اینٹ کے ساتھ طے کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، بائیکاٹ کرو سود کا، سود کے لین دین کا، سود میں گواہ بننے کا، سود کو لکھنے کا، سود کو لینے کا، سود کو دینے کا، سودی نظام کو عام کرنے کا، سود کی فیکٹریاں ملک میں قائم کرنے کا، ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرو. ہوگا کیا؟ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تم اللہ کے بنائے آسمانی نظام معیشت پر اپنی معیشت کو کھڑا کرو گے، اللہ تمہاری لڑکھڑاتی معیشت، زمین بوس معیشت کو اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گا. سو حکمران وقت کی دوسری بڑی صفت کیا ہے، وہ میں آج اس ولاگ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. کیا ہے؟ پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کے وڈیروں، پاکستان میں فیصلہ سازوں، آپ کو یہ دعوت دی جاتی ہے، IMF کی غلامی سے اس قوم کو نکالیں، اس ملک کو نکالیں، 25 کروڑ لوگوں کو نکالیں، آسمان کے نظام معیشت پر غور کریں، اور وہ زکوٰۃ و صدقات کا نظام ہے. جب یہ کھڑا کرو گے، اللہ کی رحمتیں چہار سو تمہارا استقبال کرے گی. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے. بہت بہت شکریہ.